السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا امیر، ہمارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے، جو واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں بہت ہی دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ ہم اس واقعے کو سنیں اور اپنے آپ کو ذرا اپنا محاسبہ کریں، کمپیریزن کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ایک ہم لیڈر ہوتے یا ہم امیر ہوتے یا ایک بحیثیت استاد یا ہم کسی بھی قوم کے رہبر ہوتے تو کیا ہمارے اندر یہ صفت ہوتی؟ دوستو، جنگ خندق کے موقع پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا، کفار سے بچنے کے لیے خندق کی کھدائی کی جائے، تاکہ خندق مانے گڑھا کھودا جائے تاکہ کفار اس کو عبور نہ کر سکے، پار نہ کر سکے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ خندق کی کھدائی میں شریک ہو جائیں، اور ایک صحابہ کے حصے میں 10 ہاتھ دیا گیا، یعنی ایک صحابہ 10 ہاتھ کی کھدائی کریں گے۔ تمام صحابہ خندق کی کھدائی میں شریک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی شریک تھے۔ ایسا نہیں کہ امیر تھے، آپ آرام فرما رہے ہیں اور صحابہ کو کہیں کہ آپ خندق کھودے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اس خندق میں شریک تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ خندق کی کھدائی کرتے کرتے لوگ بالکل نڈھال ہو چکے سے، بھوک کی شدت بہت بڑھ چکی تھی، بھوک سے بہت لوگ تڑپ رہے تھے، لیکن اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ایک صحابی اپنا واقعہ نقل کرتے بتاتے ہیں کہ مجھے بھوک جب برداشت نہیں ہوا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیٹ دامن اٹھا کے دکھاتے ہیں، پیٹ دکھاتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ رکھا ہوں، اب برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے رہتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھا۔ پتھر باندھنے کا مطلب کہ بھوک کی شدت جب بڑھ جاتی ہے کہ وزنی چیز پیٹ پہ رکھنے سے بھوک کے احساس تھوڑا کچھ کم ہوتا ہے، تو دین کی حفاظت کے لیے، دین کی نصرت کے لیے ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے کتنی قربانیاں پیش کی ہے۔ دوستو، تب جا کر یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ ہم ایک رسمی مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمانوں والا نام رکھ لیا، اس لیے ہمیں مسلمان یا اسلام کی قدر و قیمت ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ اسلام اور مسلمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس وقت مسلمان کہلانا، مسلمان بننا ایسا تھا جیسا گویا اپنے آپ کو موت کی دعوت دینا تھا۔ وہ مشکل ترین حالات میں کیسے اپنی ایمان کی حفاظت فرمائے، مشکل دور سے کیسے گزرے، جب جا کے مشکل ترین حالات کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اتنی آسانی سے دین ہم تک نہیں پہنچا، اور ہم لوگ اسلام کی اور مسلمان ہوئے، اور یہی نہیں دوستو، کتنی محنت اور مشقت کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ جب ہم کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں نا، بالخصوص شادی میں، کسی پروگرام میں، آدھا کھانا کھاتے ہیں اور آدھا پھینک دیتے ہیں۔ جس وقت کھانا پھینکتے ہو نا، دل پہ یہ خیال رکھو، اسی ایک لقمے کے لیے کتنے بچے، کتنے افراد بھوکے سو رہے ہوں گے، اور اسی کھانے کے لیے ان کے پاس بھی شاید کھانا ہوتا تو پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے۔ اسی کھانے کو جو پھینکتے ہو نا، اس سے پہلے 10 بار ہمیں سوچنا چاہیے اسی کھانے کے لیے انہوں نے کیسے قربانیاں، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، بھوکے رہے، لیکن اللہ کے دین کی انہوں نے حفاظت کی، اشاعت کی۔ میرے دوستو، کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے حساب دینا پڑے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا، اسے کھانا کوئی برباد نہ کرے۔